ویلکم بیک. ہم بات کر رہے تھے جی علی بخاری صاحب سے، اور ان سے کہ عمران خان نے کہا کہ مجھے پیرول پہ رہا کر دیں. تو یہ مسئلہ جو ہے خاص طور پر افغانستان کے حوالے سے انہوں نے بات کی ہے، تو میں حل کر کے دیتا ہوں، امن لا کے دکھاتا ہوں. اور اس پر ظاہر ہے بہت زیادہ لیدے ہو رہی ہے کہ کس نے لا کر کے بسایا تھا. پھر بہت سارے ویڈیوز، بہت سارے بیانات گزشتہ روز بھی بہت سارے چینلز پہ آپ نے دیکھا کہ انہوں نے سامنے رکھے کہ جی 2022 میں ایسا ہوا ہے، یا 21 میں ہوا ہے، یا 23 میں جا کر کے ہوا ہے، جولائی 2022 میں ایسا ہوا. تو ظاہر شواہد تو چھپتے نہیں ہیں نا. آج کل کی جو چیزیں اس زمانے میں جو کچھ ہوتا رہا. پھر ایک یہ بھی کہا پی ٹی آئی کی جانب سے کہ جی وہ منٹس نکال لیجئے جس کی آپ بات کرتے ہیں، پتہ چل جائے گا جی اجازت کس نے دی تھی، کس دور میں لا کر بسائے گئے. تو اس بات میں پی ٹی آئی کی باتوں ظاہر آہستہ آہستہ بہت ساری چیزیں ایسی ہیں جو ثابت ہوتی بھی جا رہی ہیں. لیکن پیرول پر رہائی کے حوالے سے کوئی خاص شرط رکھی نہیں ہے علی بخاری صاحب. وہ تو سمپل سا کہہ رہے ہیں کہ غیر مشروط طور پر مسلح افواج کے ساتھ کھڑے ہو جائیں، بیان دے دیں کہ ہم شہداء کے ساتھ کھڑے ہیں، ہر طرح سے تعاون کے لیے تیار ہیں. اس کے بعد راستہ نکل آئے گا پیرول کے رہائی کا. دیکھیں، بڑی سمپل سی چیز ہے. میں تو کیونکہ کانسٹیٹیوشن کو فالو کروں گا نا. کانسٹیٹیوشن ہی پاکستان ہے، کانسٹیٹیوشن ہی پاکستانی لوگوں کا رائٹ ڈٹرمن کرتا ہے. وہی ایک رہنے کا طریقہ ہے پاکستان کے اندر. اور اس میں بڑی سمپل سی چیز یہ ہے کہ اگر میں آرٹیکل 5 کانسٹیٹیوشن دیکھوں تو اس میں اسٹیٹ جو ڈیفائن کی گئی ہے وہ آپ کی پروونشل اسمبلی کے، وہ آپ کی نیشنل اسمبلی ہے، وہ آپ کی لوکل گورنمنٹ ہے، وہ انسٹیٹیوشن ہے جو ٹیکس لیوی کر سکے. تو بھائی یہ ہوتا ہے اسٹیٹ. اب اس کے علاوہ کی اسٹیٹ ود ان دی اسٹیٹ ہے تو آئی ڈونٹ نو. میں تو قانون کی بات کروں گا نا، قانون کی سپرمیسی آف کانسٹیٹیوشن کی بات کروں گا. اب میں اس کو لے کے چلتا ہوں تو پھر پتہ یہ چلتا ہے کہ سرچشمہ جو ہے طاقت کا پاکستان میں وہ عوام ہے، کیونکہ ہر ایک کے پیچھے عوام کھڑی ہے. اور جب میں عوام کو دیکھتا ہوں تو یہ پتہ چلتا ہے کہ پاکستان کی 80% لوگوں نے تو ووٹ عمران خان کو دی ہے، ان کے نمائندوں کو دی ہے. ہم لوگ جو ان کے ٹکٹ ہولڈر ہمیں دیے. تو اگر 80% لوگ عمران خان کے پیچھے کھڑے ہیں تو بھائی اسٹیٹ تو پھر وہ بھی ہے. اور اگر میں یہ کہوں کہ وہ آج پاکستان کا نہیں، وہ امت مسلمہ کا لیڈر ہے. میں تو لاسٹ ایئر امریکہ بھی گیا، جب سے بھی خاص اینڈ کے ڈونلڈ ٹرمپ میں مجھے بلایا گیا یہاں سے اوورسیز پاکستانیز میں. تو ہم نے تو وہاں پر کے تو میں دیکھا کہ جتنے مسلمان ہیں، چاہے وہ سیرین ہیں، چاہے وہ ایجپشن تھے، چاہے وہ پرشین تھے، جو کہ وہاں 1936 سے اس سے پہلے کی رہ رہے تھے اسٹیٹ میں، تو ان سب کا جو ہے عمران خان کے اوپر ایک چیز وہ بالکل اتفاق پر متفق تھے. تو وہ تو اسلامی لیڈر ہے، اس کو تو کوئی اس آنکھ ہمیں کوئی سرٹیفکیٹ نہیں چاہیے، کوئی ثبوت نہیں چاہیے. وہ امت مسلمہ کا لیڈر ہے نمبر 1. نمبر 2 چیز یہ، ہم نے کبھی یہ این آر او یا اس طرح کی گھٹیا چیزوں کی کبھی نہ حمایت کی ہے، نہ ہم نے لی ہے، نہ ہم نے مانگی. 30 سال شروع ہو گیا خان صاحب کو جیل کے اندر، 800 دن سے زیادہ دن گزر تو چکے سر ہیں. یہ وہ اور پیرول پہ لوگ تھے جو رہائی این آر او نہیں ہے؟ میں بالکل بھی نہیں ہے. لا کی پروویژنس موجود ہے. وہ اور لوگ تھے جن کے لیے جہاز بھی گئے، جن کے لیے ایئرپورٹ کے اوپر بایو میٹرکس بھی ہوئی، جن کے 10 سال کے جو ڈیلے تھی وہ کون بھی ہوئے، اور لا کو توڑ موڑ کے پھینک دیا گیا. تباہی بربادی پھیر دی گئی. 17 سیٹوں والوں کو تو پرائم سر منسٹر بنا حکومت نے دیا تو گیا، آپ کو کھڑے نہیں ہوئے کہا نا لوگوں کہ کو ہم زیادہ آپ بنا کو دیا گیا. اگر یہ میں آ گیا پیرول پہ رہائی سیدھا کرا سی دیں بات. تو آپ یہ کر دیجیے کہ ہمارے لیے حکومت تو کہہ رہی ہے ہم بہترین کام کر رہے ہیں، بہترین ملک چل رہا ہے، ضرورت ہی نہیں ہے نہیں ہمیں. کہاں چل رہا ہے. میں چاہ رہا ہوں نا، مجھے لیٹ می فنش اٹ. آج سے پرائم منسٹر صاحب آپ ہمارے نئے سی ایم کو کال کرتے ہیں اور ساتھ چلنے کہتے ہیں. اس کے بعد کہتے ہیں وہ ٹھیک ہے جی میں تو ڈیالے پہنچ گیا ہوں، آپ ملاقات کر رہے ہیں. تو آگے سے پی ایم صاحب کہتے ہیں میں پوچھ کے بتاتا ہوں. چیف ایگزیکٹو آف دی کنٹری کہتا ہے میں پوچھ کے بتاتا ہوں. اور جیسے کہ نا یہ ساری چیزیں جو ہیں یہ بتا رہی ہیں پوچھ کے کہ کسے آپ بتائیں گے سر؟ یہ بتایا انہوں نے؟ یہ تو وہ بتائیں گے نا. میں تو ابھی ایک اور پروگرام میں تھا، سب سے پہلے تو مجھے بھی وہاں پتا چلا کہ جی فون پہ انہوں نے کہا، سی ایم نے خود کہا کہ جی مجھے انہوں نے کہا میں پوچھ کے بتاتا ہوں. میں تو ابھی تک جو ہے نا اب ان کا رپلائی نہیں آیا. تو ایشو یہ ہے کہ اس طرح کی پوزیشن، اس طرح کے حالات کے اندر جب آپ کا ڈالر 288 روپے کا پہنچ چکا ہے یار. کیونکہ آج اگر اس تک طرح ایک ملاقات نہیں کرنے دی علی بخاری میں صاحب تو ظاہر پاکستان جو آپ تلخیاں کہہ رہے ہیں نا، بڑھیں گی اس سے. دیکھیں تلخیاں تو بڑھ گئی ہیں، بہت عروج تک جا چکی ہیں. لوگوں جب آپ قسطوں میں ہاتھ ڈال دیتے ہیں نا تو اس کے بعد کہتے ہیں کہ یہ تلخیاں ختم ہو جائیں گی، اور جو گریں آپ نے ہاتھ سے ڈالی ہیں یہ کل آپ کو دانتوں سے نہیں کھولنی پڑیں گی. تو آپ احمقوں کی دنیا میں رہتے ہیں. یہاں تو دن بدلتے گھومتا ہے دنیا، دن بدلتے تو ٹائم نہیں لگتا میرے بھائی. پچھلی تاریخ ہم نے دیکھی ہوئی ہے، بہت بتاتی ہے، وہ بہت کچھ سکھاتی ہے ان لوگوں کو جو اس سے استفادہ کرنا چاہیں. اب ایشو یہ ہے کہ میں تو جو آپ کو بات کر رہا ہوں، جو آپ کہہ رہے ہیں ترقی کر رہے ہیں، یار کاہے کی ترقی ہے؟ 106 ٹکے کا $1 ہے، 88 افغان کا $1 ہے، انڈین 81 روپے کا $1 ہے. ہم سر 288 سپر روپے پاور ڈالر مل رہی ہیں. امریکہ، اس ٹھیک ہے کا نا. صدر ڈونلڈ ٹرمپ ہمارے وزیر اعظم کو دیکھ رہے ہیں اپنی تقریر روک کے بیچ میں تقریر کروا رہے ہیں، تعریفوں کے پل باندھ رہے ہیں. یہ سر انقلاب نہیں آ گیا یہ؟ یہ انقلاب تو نہیں ہے. میں نے تو 78 سالوں میں پہلی دفعہ سنا ہے بھائی. 78 تو میری عمر ہی نہیں ہے اب، لیکن سنا یہی ہے کہ پاکستان کی تاریخ میں قیاداعظم سے لے کے آج تک پہلی دفعہ نشریاتی ادارے نے جو ہے وہ اسرائیل، جس کے ساتھ ہمارا کوئی لنک نہیں ہے، جس کے ساتھ ہمارا کوئی تعلق نہیں ہے، جس کو ہم مانتے نہیں ہیں، جس سے ہماری کوئی ٹریڈ نہیں ہے، جس کا کوئی سفارتکار نہیں ہے، جس کا کوئی سفارتخانہ ہمارے ساتھ نہیں ہے، ہم نے ایون اینڈ ادروائز اپنے نیشنل ٹی وی پہ ان کی اسمبلی کی تقریب دکھا دی. بھائی سوال بنتا ہے، جواب تو ان حکومت کو دینا پڑے ہم گا، نے چاہے سر ڈونلڈ ٹرمپ ٹرمپ بتا صاحب کو لے. عزت دی یہ ہے نا. ڈونلڈ ٹرمپ صاحب کو ایوارڈ دے دیں.
سوال تو بنتا ہے، جواب تو ان کو دینا پڑے گا کہ بھائی کس کیپیسٹی میں پبلک ایکسچیکر کا پیسہ ہے آپ نے یوز کیا، کس کیپیسٹی میں آپ جو ہیں اتنے بڑے ڈیسیجن لے گئے، کیا آپ کمٹ کر کے آئے ہیں، کیا آپ نے بات کی، جواب تو دینا پڑے گا نا یار. سر خان صاحب کے کیسز کے حوالے سے کیا آپ کے پاس اپڈیٹس ہیں؟ کیونکہ رہائش تو خان صاحب کی ہونی ہے وہ عدالتوں سے ہی، اب آپ احتجاج بے شک دیکھیے کر لیں. اس کے تو خان صاحب کے اوپر 200+ کیس ہے، سارے کیسوں میں یا وہ بیل آؤٹ ہے یا ان کی جو ہے وہ ایکوٹ وہ ہے. کتنے جعلی فرضی کیس بنائے انہوں نے 2 سالوں میں، 188 سے لے کے 190 ملین پاؤنڈ تک سب کے سب جو ہے فارغ پڑے ہوئے ہیں. اب بات یہ ہے کہ خان صاحب کی آج لگی ہوئی تھی ان کی سسپینشن جنوری میں فائل ہوئی ہے، بی بی صاحبہ کی بھی اور ان کی بھی. آج 10 مہینے گزر چکے ہیں، اب فکس ہی نہیں ہو رہی. پاکستان کی تاریخ کا پہلا کیس ہے، اٹھا کے دیکھ لیجیے کہ جس میں خاتون کو پنشمنٹ ہوئی ہو، مشرا بی بی کو پنشمنٹ ہوئی ہے 7 ایئر. لیسر پنشمنٹ کا کیس ہے، سسپینشن اپیل بھی نہیں، سسپینشن کی اپلیکیشن فکس ہی نہیں ہو رہی. آج جناب چیف صاحب تقریر سننے چلے گئے سپریم کورٹ میں، اس لیے ڈی بی نہیں لگی آج کی لسٹ کینسل. اس سے پہلے 25 تاریخ سے پچھلے مہینے کو جو ایک وکیل صاحب بیمار ہو گئے ادھر چلے گئے، اس سے پچھلی مطلب تاریخ انصاف سے زیادہ اہم جو ہے تقریر سننا ہے. بس یہی دیکھ لیں. میں تو آپ کو اپنے الفاظ کے اندر بہت کچھ کہہ دیا، آپ دیکھ لیں شاید اسی لیے 26 اچھا ایک اور بات بڑی اہم ہے سر، ایک اور بات علی بخاری صاحب، 15ویں نمبر کے صاحب جو تھے سینیورٹی پہ ان کو لا کے پہلے نمبر پہ بٹھایا گیا. تو یہ چیزیں ظاہر پاسپورٹ بھی آج خبر تھی کہ وہ گراوٹ کا شکار مزید. اچھا علی بخاری صاحب، آج ایک اور بھی کچھ چند لمحے قبل جو ہے گفتگو کی ہے محسن نقوی صاحب نے، اس میں انہوں نے صاف طور پہ یہ کہا ہے کہ اسلام آباد میں احتجاج کی اجازت کسی کو نہیں ہوگی، اگر احتجاج کرنے کوئی آیا تو پھر ابھی ٹی ایل بی کا حال بھی آپ کے سامنے ہے اور آپ لوگ تو پھر جانتے ہی ہیں. تو لہٰذا یہ 24 نومبر آ رہی ہے تو دوبارہ اس قسم کی کوئی کوشش کرنے کا ارادہ تو نہیں ہے آپ لوگوں کی؟ دیکھیں یار اس پارٹی لیڈرشپ فیصلہ کرے گی، عمران خان صاحب فیصلہ کریں گے. لوگوں نے پہلے بھی جانے دی، قربانیاں دی، آگے بھی دیں گے. لوگ دیتے آ رہے ہیں، کھڑے ہوئے ہیں. یہ بھی ثابت ہو گیا کہ اتنی قربانیاں توڑ پھوڑ کے باوجود لوگ عمران خان کے ساتھ کھڑے ہیں. 24 فروری کو 8 فروری 2024 کو لوگوں نے ثابت کیا کہ عمران خان کے ساتھ کھڑے ہیں. ہر ایجنڈا، ہر جو سر 8 فروری کو اگر ووٹ پڑ گیا تھا آپ کو تو 9 فروری کو سر دھرنا دے دینا چاہیے تھا آپ کو لگتا تھا کہ آپ دینا چاہیے تھا. میں ذاتی طور پہ سمجھتا ہوں کہ بالکل دینا چاہیے تھا. لوگ چارج ہم لوگ باہر سے سارے، میں پہلا آدمی پاکستان کا جس نے سب سے پہلے پورے فارم 46 کا یہ پڑھے ہوں. ٹھیک ہے، میں پہلا شخص تھا وہ جس کا سب سے پہلے رزلٹ اناؤنس ہوا. آپ کے میڈیا نے 44,000 لیڈ بتا دی. ابھی صرف میرے 5 پولنگ اسٹیشن رہ گئے. یہ بات تو درست ہے، یہ بات درست ہے، رزلٹ چل چکے تھے 3 بجے کے بعد بہت سارے لوگ. میں وہ پہلا آدمی ہوں جسے ٹیبل پہ رکھے گا یہ پڑھیں، اور میں وہ پہلا آدمی ہوں جس نے سب سے پہلے جرنلسٹ نے انکلوڈنگ احمد میر نے ری ٹویٹ کیا کہ بھائی واٹ از دس. جو بات یہ ہے کہ بھائی یہ تو لوگوں نے دیا نا، اب لوگوں اس کے بعد بھی کھڑے ہیں. 1.5 سال بعد بھی آپ نے دیکھا کہ 90 کے 90 ووٹ جو ہیں وہ کے پی کی اسمبلی میں سی ایم کو پڑے. مینس آج بھی لوگ آج بھی لوگ عمران خان کے ساتھ کھڑے ہیں. اور ہر اعلامیہ، ہر مئی اور ہر اٹھا کے پرے مار دیا لوگوں نے. انہوں نے کہا کہ نہیں صرف اور صرف صحیح عمران خان ہے. تو یہ اللہ کی بلیسنگ ہے، لوگوں کا ایمان ہے. اچھا عثمان بخاری صاحبہ نے سر آج 2-3 باتیں کی ہیں خان صاحب کے حوالے سے. ایک تو انہوں نے کہا جی خان صاحب کو جیل کی دیواروں نے ذہنی طور پر مفلوج کر دیا ہے، اور عمران خان اپنے دور میں ایک ہی وقت میں جلاد اور فرعون کا کردار ادا کرتے تھے. دیکھیں عثمان بخاری صاحب کی تو ڈیوٹی یہ لگی ہوئی ہے. میں کسی کے بارے میں کبھی بھی نیگیٹو بات نہیں کرتا ہوں، لیکن ان کو تو ڈیوٹی یہ لگی، اسی تنخواہ پہ وہ کام کر رہی ہیں. جس دن انہوں نے یہ باتیں نہ کی تو شاید ان کو منسٹری بھی نہیں رہے گی. ان کے لیے تو میں اتنا ہی کہوں گا. باقی خان صاحب کی حد تک ضرور کہوں گا کہ ہم تو بہت قریب لوگ ہیں خان صاحب کے. ہم نے مارے کھائی، ہم نے وہ لے کر آئے پالیٹکس میں. عمران خان صاحب لے کر آئے. ہم جیسے مڈل کلاس فیملی کے لوگوں کو ٹکٹ انہوں نے دیے، ہم لوگوں کو وہ لے کر آئے. پڑھے لکھے لوگوں کو وہ لے کر آئے. نئی سیاست کا بنیاد رکھی تو عمران خان نے رکھی. اس سے پہلے کیا ہے آپ دیکھ لیں، جو 70 میں وزیر اعظم بنا اس کا نواسا آج لیڈ کر رہا ہے، اس کا داماد آج صدر ہے. جو 80 میں منسٹر بنا اس کی بیٹی آج وزیر اعلیٰ، اس کا بھائی آج جو ہے وہ وزیر اعظم. ہم تو ان چیزوں کے خلاف ہیں. ہم تو آئے موروثیت کے خلاف اچھی بات ہے، لیکن جب موروثیت کی بات کرتے ہیں تو بہت سارے لوگ پھر یہ کہتے ہیں کہ خان صاحب کے دور حکومت میں بشریٰ بیوی بھی فیصلوں میں شامل تھیں. اس کے بعد دیکھ لیجیے حلیمہ بیوی بھی شامل ہیں. خواتین کہیں نہ کہیں کوئی سیاست میں کردار ادا کر رہی ہیں خان صاحب کے گھر کے جو خواتین ہیں. میں تو آپ کے سامنے کھڑا ہوں، آپ کے سامنے بات کر رہا ہوں. بات یہ ہے کہ حلیمہ بیوی کوئی حکومت میں نہیں تھی. اس سے بالکل کسی جگہ پہ آپ کو نظر آئی کبھی نہیں. کبھی حلیمہ بیوی آج بھی کسی پورٹ فولیو کے پاس پارٹی پورٹ فولیو نہیں ہے. حلیمہ بیوی تو آتی ہیں، ان کا بھائی جیل میں ہے، ان کا بھانجا جیل میں ہے، ان کی بھابھی جیل میں ہے، ان کے بچے. سر دیکھیے آپ بھی کے بہت خاص ہیں. گنڈا پور صاحب انہوں نے تو صاف بولا تھا کہ جی ملی ہوئی ہے فلاں ادارے سے اور وہاں سے انسٹرکشن لیتی ہیں، اس لیے ان کے بیٹے کی فوراً ضمانت ہو گئی، باقی لوگ جیلوں میں پڑے میں. دیکھیے گنڈا پور صاحب نے جو بات کی تھی وہ تو وہی جواب دیں گے. میرے لیے تو گنڈا پوری بہت قابل عزت ہے، کیونکہ میں ان کو دیکھا مارے کھاتے ہوئے. میں نے دیکھا جو 13 میں جو ہے پی اے تھے،
منسٹر تھے پروونشل، میں نے 18 میں دیکھا وہ نیشنل اسمبلی کے ممبر تھے، فیڈرل منسٹر تھے، میں نے 24 میں دیکھا کہ وہ پروونشل الیکشن لڑ کے آئے اور سی ایم تھے. اس کے بعد خان نے انہیں کہا کہ آپ اسٹیپ ڈاؤن ہو. انہوں نے 1 منٹ نہیں لگایا. میں اندر موجود تھا جس وقت خان صاحب نے کہا کہ آپ پہلے صوبائی صدارت چھوڑیں پارٹی کی. انہوں نے 1 منٹ نہیں لگایا. اب جب پتا چلا جو ہی ہم نے باہر آ کے پھر خان صاحب نے اس دفعہ جو ہے وہ دوبارہ ان کو اسٹیپ ڈاؤن کیا اور کہا کہ آپ سب سے پہلا آپ کی طرف سے 2 دفعہ استعفے دیے. اس نے میڈیا پہ بیٹھ کے کہا وہ سب سے پہلے ووٹ ڈالنے گیا. پہلی اسپیچ جو ہے اس نے اب ان کی ملاقات ہے سر, اس پہ آئے نا سر تھوڑا سا. سہیل آفریدی صاحب کی ظاہر ملاقات آج نہیں ہوئی اور انہوں نے آج یہ کہا بھی کہ خان صاحب سے ملاقات میں رکاوٹ بننے والے احساس کریں, میں 4-5 کروڑ کے صوبے کا سی ایم ہوں اور ملاقات نہیں ہو سکی. تو اب کیا ہوگا, عدالت کا دروازہ کھٹکھٹائیں گے آپ لوگ؟ دیکھیں عدالت کے آرڈر تو یار پورے فل بینچ پہ پڑے ہوئے ہیں. جو جیل مینولز ہے وہ بار بار چیخ کے کہہ رہا ہے. جو ہمارے نیشنل مینڈیلا رولز ہیں نیشنل یونائیٹڈ نیشنز کے اس کے ہم ممبر ہیں وہ بار بار کہہ رہا ہے. لیکن اب کسی نے نہیں ملانا تو نہیں ملانا. کہ پرائم منسٹر بھی کہتا ہے میں پوچھ کے بتاتا ہوں تو پھر اس سے آگے اللہ ہی حافظ ہے, ضرور کیا کریں. لیکن ہم خان صاحب کے ساتھ کھڑے ہیں, ہمارے لوگ خان صاحب کے ساتھ کھڑے ہیں, ہماری پارٹی خان صاحب کے ساتھ کھڑی نہیں, میں نے اس لیے کہا یہ اور کہ سہیل آفریدی صاحب نے کہا کہ خان صاحب سے ملاقات ہوگی تو پھر ظاہر ہے انہوں نے ظاہر وزراء بھی بنانے ہیں, کیبنٹ بنانی ہے, ان کے بعد تشکیل دی جائے گی. جب سے خان صاحب سے ملاقات نہیں ہوتی تو پھر کیبنٹ تشکیل نہیں دے سکیں گے وہ. دیکھیں بات یہ ہے کہ بڑی میچورٹی کا ثبوت دیا سہیل آفریدی صاحب نے ایز پر مائی پرسنل اوپینین. انہوں نے کیبنٹ اناؤنس کرنے سے پہلے انہوں نے کہا میں خان صاحب سے ڈسکس کر لوں, ساری چیزیں بتاؤں. ان کو کچھ فکر ہے, خان صاحب تو 2 سال سے جیل میں ہے نا, ان کو ساری فکرز آئیں گی. انہوں نے ڈیفینیٹلی علی امین صاحب کو اسٹیپ ڈاؤن کیا اور سہیل آفریدی کی کیبنٹ کے ممبر تھے, ان کو انہوں نے ایز اے سی ایم اپوائنٹ کیا. ان سے ملیں گے, ان کو ساری ڈیٹیلز بتائیں گے, ان سے بریفنگ لیں گے. اس کے بعد خان صاحب کو اپنا ڈیسیژن دیں گے, لوگوں کے بارے میں بتائیں گے, کارکردگی بتائیں گے. اوبیسلی وہ 1.5 سال سے کیبنٹ ممبر ہیں کے پی کے. سر کارکردگی تو کیا بتائیں گے سر, کارکردگی تو دیکھیں کے پی کے کا آپ کیا کہیں گے. 1.5 سال میں گنڈا پور صاحب تو مداحمت کی سیاست ضرور کرتے رہے لیکن کارکردگی کے حوالے سے تو کوئی ایسی بات نہیں ہے جس میں ہم کہیں کہ کارکردگی تو دیکھیں نا, آپ کی آئی ایم ایف کہتے ہیں, آپ ایشین ڈیولپمنٹ بینک کہتے ہیں, سب کہتے ہیں کہ 4 صوبوں میں سب سے پروگریسو اکانومی وائز اگر کوئی صوبہ ہے پاکستان کا تو وہ تو کے پی ہے. ٹھیک ہے نا. اب کے پی کے اندر اگر وار ہو رہی ہے یا آپ کے کے پی کی پوزیشن ایسی ہے تو یار میں آپ کو کہتا ہوں کہ آپ سر کے پی میں جو وار ہو رہی ہے, دہشت گردی ہو رہی ہے, اسی کے کلا کما کرنے کے لیے, دہشت گردی کمر توڑنے کے لیے آپریشن ضروری ہے. آپ لوگ مان نہیں رہے. وہ خالی ایک جگہ پہ تو نہیں ہے نا. اس کو میں اگر آگے لے کے جاؤں تو میں کہوں وزیر اعلیٰ پنجاب ہو گئے, رات کو ذرا کچے کے علاقے میں تو بغیر دوڑ کے گھوم کے آ جائیں. میں وزیر اعلیٰ مراد علی شاہ صاحب کو کہوں ذرا رات کو مورو کے علاقے میں تو گھوم کے آ جائیں. میں بلوچستان کے بگٹی صاحب وزیر اعلیٰ ان کو کہوں یار رات کو ذرا عشاء کی نماز کے بعد خالی کوئٹہ سٹی کا تو اکیلے وزٹ کر لیں. وہ تو سم ہوتا تھا سارا پاکستان ہم جو ہے وہ پچھلے کچھ عرصے سے اس کا مطلب یہ آپ کہہ رہے ہیں جی کے پی کے سمیت 4 صوبوں میں ایک ساتھ ہے. دیکھیں کے پی کے نہیں, سارے صوبوں کے اندر جو ہے پرابلمٹک ہے. یہاں پر ضرور ہمارا بارڈر ٹچ ہو رہا ہے افغانستان کے ساتھ, 750 کلومیٹر پلس کا بارڈر ہے. اور ڈیفینیٹلی یہاں پر ساتھ ہمارے جو بیٹھا ہوا ہے انڈیا, ہمارے ایسٹرن بارڈر پہ بھی وہ ڈسٹربنس کریٹ کر رہا ہے, ویسٹرن پہ بھی کر رہا ہے, اوبیسلی ساتھ اسرائیل اور باقی لوگ ان کی شامل ہیں. تو اس کے لیے ہمیں اسٹریٹجی بنانی ہوتی ہے. اور میں تو بڑا سمپلی کہہ رہا ہوں, ہمارے وزیر اعلیٰ نے بھی یہی بات کہی تھی کہ جی آپ یہاں کے مقامی لوگوں سے, یہاں کے علماء مشائخ سے, یہاں کے پروونشل گورنمنٹ سے, لوگوں سے مل کے بات کریں, بیٹھ کے طریقہ کار بنائیں اور اس کے بعد اپنا جو بھی ایکشن کرنا نہ کریں. لوگوں کو پتہ ہی نہیں ہوتا کیا ہو رہا ہے کیا نہیں ہو رہا. ٹھیک ہے, تو یہ ساری چیزیں جو ہیں بیٹھ کے جب ہوتی ہے گفت و شنید کے ساتھ تو اس کے بہت پازیٹیو رزلٹ نکلتے ہیں. اور یہ آج کی نہیں ہے کہ یہ ہمارے دور سے سٹارٹ نہیں ہوئی, نہ ہم نے کی نہ ہم اس کی بنانے والے ہیں. یہ تو پچھلے 20-25 سال سے چل رہی ہے نا, تو اس کو تو ہم نے ختم کرنا ہے. سر 90 ووٹ حاصل کرنے کے بعد یہ بڑا ڈسکس ہو رہا ہے کہ 90 ووٹ حاصل کرنے کے بعد جو انہوں نے پہلی جو بات کی وہ شیئر پڑھ دیا کہ عشق عمران میں مرنا چاہتا ہوں. تو لوگ کہہ رہے ہیں کہ پاکستان کے لیے جان دیں, پاکستان کی قربانی دیں, آپ اپنے خان صاحب کے عشق میں مرنا چاہتے ہیں. یہ بات کچھ سمجھ نہیں آئی عمران خان. دیکھیں عمران خان صاحب از اے سمبل آف پاکستان. ٹھیک ہے, آج پاکستان کی واحد ایک پارٹی عمران خان مطلب پاکستان. میں آپ کو بتاؤں سمبل, میں نے سمبل کیا سمبولک کے لیے آپ دیکھیں تو پاکستان کی واحد پارٹی پی ٹی آئی ہے جو 4 صوبوں میں ایگزسٹ کرتی ہے, جو آپ کے پی میں ایگزسٹ کرتی ہے, جو پنجاب میں ایگزسٹ کر رہی ہے, جو سندھ میں ایگزسٹ کر رہی ہے, جو بلوچستان میں ایگزسٹ کر رہی ہے, جو جی بی میں کر رہی ہے, جو اے کے میں کر رہی ہے. مجھے کوئی ایک پارٹی بتا دیں آپ کتنی سیٹس ہیں پنجاب میں ان کی پیپلز پارٹی کی, کتنی ہیں سندھ میں نون کی, کتنی ہیں بلوچستان میں, دونوں گورنمنٹ بنائی ہے گسڑ کر کے ہماری پنجابی میں کہتے ہیں ادھر کی ادھر سارا قوم سے, کتنی ہے ان کی کے پی کے اندر, کتنی ہے اے کے میں. واحد ایک پارٹی ہے مل جل کر حکومتیں بنی ہوئی ہیں. 265 سیٹوں میں واحد پارٹی ہے پی ٹی آئی جس نے پاکستان پورے میں لوگوں کو ٹکٹ دیے. 210 سے اوپر ٹکٹ نون نہیں دے سکی, پیپلز پارٹی 200 سے نیچے. سر 24 نومبر کو آپ کے پاس, آپ ظاہر ہے تمام چیزوں میں آپ کی حفاظت اطلاع ہوگی, 24 نومبر 2025 کیا اسلام آباد کی جانب پھر مارچ ہوگا؟
دیکھیں یہ میں سپریم میچور کہ میں کوئی بات کر دوں یا میں اپنے پاس سے کوئی بات کر دوں، ہاں یا نا، یہ پارٹی ڈیسیجن ہے جو پارٹی ٹاپ لیڈرشپ سیکرٹری یا چیئرمین یا خان صاحب سے مشاورت کے بعد جو ہمارے عہدیدار ہیں وہ کریں گے، اور ڈیفینیٹلی جو وہ کریں گے اسی کو فالو کیا جائے گا۔ بہت شکریہ علی بخاری صاحب ہمارے موجود تھے، بات کر رہے تھے جی۔ فی الحال وہ کچھ نہیں کہہ سکتے کیونکہ 24 نومبر ابھی دور ہے، لیکن جلسوں میں جو کچھ بات کی گئی تھی اس کے مطابق تو انہوں نے آنا ہے، اور اب نئے سی ایم صاحب نے حلف بھی اٹھا لیا ہے۔ 90 ووٹ حاصل کرنے کے بعد مسائل ضرور ان کے سامنے آئے، لیکن آج وہ خان صاحب سے ملاقات کے لیے، ملاقات ان کی نہیں ہو سکی، اور وہاں جو میڈیا موجود تھا ان سے گفتگو کی، اور انہوں نے کہا کہ جی خان سے ملاقات میں رکاوٹ بننے والے احساس کریں کہ میں 4-5 کروڑ کا صوبہ ہے KPK، اس کا CM ہوں، میری ملاقات ہونی چاہیے تاکہ میں اپنی کیبنٹ کے حوالے سے ان سے بات کر سکوں، کیونکہ مجھے کیبنٹ بھی اپنی بنانی ہے، اس کے بعد صوبے کو چلانا بھی ہے۔ لیکن اصل سب سے بڑا مسئلہ دہشت گردی ضرور ہے KPK میں، لیکن ایک اور بڑی بات اہم ہے گڈ گورننس کے علاوہ کہ گورننس ہے یا نہیں ہے، کارکردگی کی بات ہوگی، کیونکہ تیسری حکومت ہے KPK میں پاکستان تحریک انصاف کی، لیکن اب تک چند بڑے پروجیکٹ سامنے نہیں آ سکے جن کے بارے میں ہم بات کر سکیں جی KPK میں گنڈا پور صاحب نے 1.5 سال میں یہ کچھ کیا ہے۔ کیونکہ جب بھی بات ہوتی ہے کارکردگی کے حوالے سے تو بار بار بات ہو رہی ہے جی پنجاب اور سندھ کے حوالے سے، اور ان میں پھر جو رسہ کشی ہم نے دیکھی، ایک دوسرے کے خلاف بیان بازی بھی ہم نے دیکھ لی، لیکن وہاں یہ کارکردگی ضرور میٹر کر رہی ہے پنجاب میں اور سندھ کے حوالے سے۔ لیکن KPK ہو یا بلوچستان ہو، وہاں بلوچستان تو ظاہر ہے بہت کم بات ہوتی ہے ہم سب کی اس پر، لیکن KPK میں بھی بہت سارے لوگوں کی نظریں اس لیے بھی ہیں کہ وہاں تیسری حکومت ہے، اور ان کا تو موٹو یہی ہے کہ جی ہم تو تبدیلی کے لیے آئے ہیں اور تبدیل کر دیا ہم نے، اور کلچر بھی تبدیل کر دیں گے اور فلاں بھی تبدیل ہو جائے گا، اور سسٹم دیکھیے گا ہم کیسے بنا کر کے جائیں گے، لوگوں کو انصاف ان کی دہلیز پہ ملے گا۔ یہ ساری باتیں اب تک موجود ہیں جس پر ضرور بات ہونی چاہیے، دیکھنا بھی چاہیے، اور خاص طور پر نئے جو CM بنے ہیں ان پر بھی لوگوں کی نظریں ہیں، سہیل آفریدی صاحب پر، اور جنہوں نے کہا ہے کہ آج بھی میں یقین دلاتا ہوں کہ میں آپ کو مایوس نہیں کروں گا، اور خان صاحب کے حوالے سے بھی ظاہر انہوں نے کہا کہ ہم نے آئین اور قانون میں رہ کر ان کو رہا کرانا ہے بانی PTI کو۔ یہ بہت اچھی بات ہے، آئین اور قانون میں رہتے ہوئے ہی ان کی رہائی عمل میں آ سکتی ہے، ادروائز جس طرح کی بات انہوں نے کی کہ جی پیرول پہ رہائی کر دیں تو اس پر ظاہر ہے پھر موقف آ گیا حکومت کا بھی کہ جناب دیکھ لیجیے NRO مانگنے کی کوشش ہو رہی ہے۔ NRO پھر کسے کہا جاتا ہے؟ یعنی کہ اسی طرح ہوتا ہے نا کہ جی مجھے پیرول پہ رہائی کرا دے تو میں یہ کام آپ کے لیے کر سکتا ہوں، حکومت کو ضرورت ہوگی تو ظاہر سی بات حکومت خود ان سے بات کر سکتے ہیں۔ صوبے شاہد صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں جی، نون لیگ کے سینئر رہنما ہیں۔ صوبے صاحب سن سکتی ہیں آپ ہمیں؟ بالکل جی، السلام علیکم۔ جی وعلیکم السلام۔ اچھا کیا کہیں گی صوبے صاحبہ، آپ سے لاسٹ ٹائم جو بات ہوئی تو بڑا مشکل لگ رہا تھا آپ لوگوں کو کہ سہیل آفریدی صاحب شاید نہ بن پائیں گے، لیکن اب تو 90 ووٹ کے بعد ان سے بالآخر گنڈی صاحب نے حلف بھی لے لیا، اور پشاور ہائی کورٹ کے کہنے کے بعد آج وہ پہنچے تھے خان صاحب سے ملاقات، جو ان کے لیڈر بھی ہیں، تو وہاں ملاقات آج نہیں کرائی گئی ان کی۔ آپ نے سمجھتی کہ ابھی پہلی بار اگر وہ ملنا چاہتے تھے اپنے لیڈر سے، آج دن بھی تھا ملاقات کا، اس کے باوجود ان کی ملاقات نہیں کرائی گئی؟ شکریہ جناب۔ دراصل آج ان کی فیملی کا دن تھا میرے خیال سے، اور پولیٹیکل ان کی الگ ہوتی ہے جو ہر جمعرات کے دن سی ایم ہیں وہ، سی ایم کا بھی تو کچھ پروٹوکول ہوتا ہے نہیں؟ دیکھیں جو پروٹوکول ہوں گے تو سکھ کے مطابق آج اس نے لیٹر کر دیا، اور ایک ہی دن میں اس طرح تو نہیں ہو سکتا۔ اچھا مطلب آپ یہ کہہ رہی ہیں کہ جی آئین اور قانون کے تحت ہی ملاقاتیں ہوتی ہیں، ایسے نہیں ہوتی؟ ہاں، آئین اور قانون کے تو یہ تحت 7 بجے اعظم سوادی صاحب کی ملاقات کی گئی تھی، وہ کون سا قانون تھا؟ بیرسٹر صاحب رات 11 بجے مل لیتے ہیں، وہ کون سا قانون اور آئین ہے؟ اب دیکھیں یہ تو ریاست کے ہاتھ میں ہے کہ اگر وہ جس ریاست کے طرح ہاتھ میں ہے چاہتے تو ہیں۔ آپ کی حکومت کیا کر رہی ہے؟ ریاست جو ہے وہ ہماری حکومت جو ان کے ساتھ ہے، ابھی ہو سکتا ہے کل اچھا ان آپ کی کی حکومت ملاقات ریاست ہو کے جائے، ساتھ ہے؟ پرسوں ہو جائے، لیکن ملاقات ہو جائے ان کی۔ ابھی تو یہ نئے چلیے یہ آئے اچھی ہیں بات ہے، آپ نے تسلیم کر لیا کہ آپ لوگوں کے ہاتھ میں نہیں ہے، ریاست کے ہاتھ میں ہے کہ ملاقات کرا سکتے ہیں نہیں کرا سکتے، یہ کہہ رہی ہیں آپ؟ دیکھیں آپ کو میں بتاؤں کہ آج اس نے ہائی کورٹ سے بھی، ابھی تک تو وہ آ بھی نہیں سکتے، ہائی کورٹ سے جو ہے وہ ضمانت لے کے گئے تھے، اس کے ساتھ پہلے ہائی کورٹ سے بھی ضمانت وہ بھی نہیں تھی، مطلب اس کے اوپر FIR چیزیں ہیں، تو یہ ساری اس کو دیکھ کے یہ کر سکتے نا، تو اچانک تو نہیں ہو سکتا کہ پھر یہ کہ وہ جب آگے سے پھر یہ سوشل میڈیا پہ کہتے ہیں کہ ہم زبردستی کی ہمارا، یہ ان کی باتیں اور یہ چیزیں تو آپ لوگوں نے نہیں دیکھی دیکھیے، ہوتی ہیں۔ آپ کا تعلق KPK سے ہے، اگر KPK کے CM صاحب یہ فرما رہے ہیں مجھے اپنی کیبنٹ منتخب کرنی ہے، صوبہ چلانا ہے، بہت نقصان ہو چکا، آج میں اپنے قائد سے مل دیکھیں کے اس نے جس طریقے سے پہلے اسپیچ میں کہا کہ ریاست جو ہے وہ عمران خان ہے،
اور میں اس طرح اس نے یہ بڑھ کے نہ مارے ہوتے تو ہو سکتا ہے اس کو حکومت اپنی مطلب سی ایم کی پوزیشن سے اس سے کر لے، لیکن وہ خود ہی اس نے اپنی اچھا، بڑھ کے پوزیشن کو اپنی مارنے کے بعد بیانات کے ساتھ، بڑھ کے اگر کوئی شخص مار دے پھر آئین اور قانون کے تحت ہی بات ہوگی اس سے، یا ماروا جا کے بات کریں گے آپ؟ نہیں جی، آئین اور قانون کے تحت ہی سب کچھ ہوگا، لیکن میں آپ کو کہہ رہی ہوں جس طرح اس نے جو پہلے سپیچ میں قانون اور آئین کی باتیں نہیں کی تھی، اور اس طرح جس طریقے سے اس نے بولا تھا کہ میں سب سے پہلے جاؤں گا عمران خان کو آزاد کروں گا اور یہ کروں گا، تو اس کے مطابق تو ان کی اچھا، جو انہوں نے آج بھی یہ کہا کہ ہم نے آئین اور قانون میں رہ کر عمران خان کو رہا کرانا تو ہے۔ دیکھیے آج جب اس نے کہہ دیا کہ شہباز شریف صاحب نے مجھے مبارکباد دی، میں نے اس سے بات کی اور میں نے اس کو کہہ دیا ہے کہ میری ملاقات کر دیے جائے، تو اب اس کی ملاقات ہو جائے گی، طریقے سے کیے، آئین اور قانون کی بات کیے تو ہو جائے گی۔ اس سے پہلے اس نے قانون اور آئین کی بات نہیں کی تھی، اس نے کہا کہ میں وزیر اعلیٰ آ گیا ہوں تو میں وہی عمران خان کے جھنڈے پہ چلوں گا اور میں پلان پر تو عمران خان ان کے قائد ہیں، ان کے لیڈر ہیں، تو آپ کی پارٹی میں کیا آپ کے لیڈر کے ایجنڈے پہ نہیں چلتے؟ میں اس نے بتایا لوگ تھا ہٹ کہ کے میں چلتے اس ہیں؟ کو آزاد نہیں، دیکھے ہم قانون اور آئین کا کہیں گے، اس نے کہا تھا کہ میں عمران خان کو جا کے خود آزاد کروں گا، نہیں، اور خود میں تو جو کیسے ہے کوئی آزاد کر سکتا ہے؟ طالبانوں کے جی، ساتھ جو خود ہے، جا کے مطلب کہ جیل پہ حملہ کر کے آزاد کرائیں گے؟ ہاں تو نہیں، ایسا نہیں سب کہا۔ سے اس نے اسی انداز سے یہی کہہ رہا تھا کہ میں ابھی ایک ہی بات ہو کہ اس کو آزاد کروں گا، وہ تو قانون اور آئین اور جوڈیشل کا کام ہے کہ اس کو آزاد کرے نا، کسی وزیر اعظم یا کسی وزیر اعلیٰ یا کسی وزیر کا کام نہیں ہے یہ تو۔ اچھا، آپ لوگوں کے پاس تو یہاں پر صوبے شاہد صاحبہ کے پی کے کی ہم بات کریں تو آپ لوگوں کے پاس اتنی سیٹیں تو تھی نہیں کہ آپ اس میں کینڈیڈیٹ آپ کا جیت جاتا، ظاہر ہے بہت بڑا فرق ہے پی ٹی آئی اور آپ لوگوں کی سیٹوں میں، اس کے باوجود بھی اس انتخابات میں حصہ لیا، جمہوری روایت ہے، بہت سی بات ہے، لیکن بیچ میں پھر سے ظاہر ہے منتقل کنڈی صاحب نے جو کچھ کیا اور دیگر لوگوں نے، اس کے بعد آپ کو نہیں چاہیے تھا کہ اگر وہ تبدیلی چاہتے ہیں، ایک کو ہٹا کر دوسرا وزیر اعلیٰ آ رہا ہے، تو آپ لوگوں کو تو اس پہ ناراض نہیں ہونا چاہیے تھا، یا آپ کہتے کہ جی ٹھیک ہے ہم تو حق جی بنتا نہ ہے؟ ناراض، جی ہم تو نہ ناراض ہوئے ہیں، ہم قانون اور آئین اور رولز اس کے مطابق چل رہے تھے۔ نہیں، آپ نے ہم نے فضل الرحمان دیکھیے صاحب کو آگے کر دیا کہ جب جی، اس نے جی پلیز میری بات تو کمپلیٹ کرنے دینا تو پھر میں بات کروں گی۔ جب ہفتے کے دن اس نے شیڈول جاری کیا، چونکہ رولز کے مطابق وہ منڈے کو ہی جاری ہونا تھا، چھٹی کے دن نہیں تھا، لیکن پھر بھی ہم نے جا کے ہر پارٹی نے اپنی طرف سے اپنے ووٹوں کے لیے، اپنے لوگوں کے لیے اپنا اپنا وزیر اعلیٰ کھڑا کر دیا۔ ہماری پارٹی سے بھی ہمارا پارلیمانی لیڈر جو تھا ہے سردار شاہ جان، اس کے کاغذات ہم نے جمع کروائے، پیپل پارٹی نے زرق خان کو کے کاغذات جمع کرائے، جو یعنی مولانا لطف الرحمان جو ان کا پارلیمانی لیڈر ہے ان کے کاغذات جمع کرائے، لیکن جب رات کو گورنر صاحب نے لیٹر کر دیا کہ نہیں یہ حالانکہ جو آپ کی ہماری صوبے شاہد ملاقات صاحبہ، ہوگی آپ تو کی اگلے دن ہم آپ سے مراد الیکشن میں آپ کی شامل پارٹی ہو کی جائیں گے۔ کے پی کے میں کتنی سیٹیں ہیں؟ 5 سیٹیں تھی پہلے کس کی؟ نون لیگ کی؟ ہماری 7 سیٹیں، 8 سیٹیں ہیں جنرل۔ اچھا، پہلے 5 تھی، پھر آپ کو جو مال غنیمت کے بعد 8 ہو گئیں؟ نہیں، ہماری مالی غنیمت کے بعد جو ہے ابھی ہمارا 18 سیٹیں ہیں، ٹھیک ہے۔ ہماری اپنی جو کینڈیڈیٹ تھے جو پی ایم ایل این کے پارٹی سے، وہ جو ہے 8 کینڈیڈیٹ ہے جو جنرل پہ جیت گئے ہیں، جس میں سے اس کے بعد اس 8 کے اوپر ہم 2 ایم پی اے، ایک میں اور ایک شیلا بانو ہم آئے ہیں، تو ہم 10 تھے۔ اور ابھی جو ہے قانون اور آئین جو رولز ہے الیکشن کمیشن کے نہیں، وہ تو دیکھیے اب رول کی بات نہ کریں، اس کے آپ مجھے مطابق آپ مجھے آپ کو آپ مجھے معلومات ہی پتہ نہیں ہے نا۔ قانون بتا دیں، آپ قانون اور مجھے آئین کس کے بعد قانون کے تحت یہ سیٹیں، مخصوص سیٹیں آپ کو ملی؟ وزراء کو نہیں مل سکتی نا، وہ آزاد بندوں کو نہیں مل سکتی، وہ پارٹی کا، اگر کسی پارٹی کا ایک ممبر ہوتا اور باقی پورے جو 115 ہے نا، 114 بندے آزاد تھے، تو یہ جو 30 سیٹیں ہیں یہ جا کے وہ ایک بندے کو ملتی۔ پلیز آپ انفارمیشن رکھیں، یہ نہ کہیں مالی غنیمت اور یہ آپ کیا اس بات کر رہے ہیں، یہ مالی غنیمت نہیں آپ تھا۔ بتا سکتی ہیں کس قانون کے تحت سیٹیں دی گئی ہیں؟ جی
کس قانون کے تحت سیٹیں دی گئی ہیں آپ لوگوں کو؟ یہ جو الیکشن 2017 کا یہ کوئی ایک قانون ایسا نہیں ہے جس کے تحت 5 سیٹیں جیتنے والوں کو مزید 8 سیٹیں دے دیں؟ جی میں نے آپ کو ایک بات بتاؤں، آئین اور قانون اور رول اور دنیا میں ایمانداری سے بتائیے، جو ہے الیکشن 2017 صوبیہ صاحبہ ایمانداری سے بتائیے، دنیا میں کبھی آپ نے سنا؟ آپ کے پاس انفارمیشن نہیں ہے تو آپ کو میں دے دوں گی۔ آپ کے پاس انفارمیشن نہیں، آپ کو قانون کے بارے میں آگاہی نہیں ہے۔ تو آپ بات کر رہے ہیں اسی طریقے سے ہمیں بھی بات کرنی آتی ہے، یہ بات اچھا، سوال پوچھنا بھی ناراضگی کا باعث ہے؟ آپ جو جس طریقے سے بول رہے ہیں نا، آپ کا جو انداز ہے یہ ٹھیک نہیں ہے۔ آپ کھولیں، آپ کے سامنے یہ پوری دنیا دیکھ رہی ہے، پورا پاکستان 2017 کا ایکٹ جو ہے اس کو نکالے۔ سوال تو سن لیں، سوال تو سن لیں نا، آپ تو ناراض ہو رہی ہیں، آپ ناراض ہو رہے ہیں، سوال تو سن لیں۔ آپ بات اس طرح کر رہے ہیں، آپ کس طریقے سے بات کر رہے ہیں، آپ کو معلومات پتہ نہیں اور اس طرح بیٹھے ہوئے اس طرح بات کر رہے ہیں۔ آپ پلیز کسی لائر سے پوچھے گا، بھائی سوال تو سن لیں، سوال تو سنیں، سوال تو سن لیں۔ آپ سوال نہیں، آپ کو میں جواب دے رہی ہوں۔ سوال سن لینا، سوال ہوگا تو جواب ہوگا۔ دیکھیں آپ مختصر سوال سمجھاؤں تو اس کے بعد میں بات کروں گی نا۔ اچھا، اسی سے سمجھاؤں کہ الیکشن گزشتہ سے پیوستہ سوال ہے، سن تو لیں، آخری منٹ ہے میرے پاس۔ اچھا، میں یہ صرف یہ پوچھنا چاہ رہا تھا، میں یہ صرف یہ جاننا چاہ رہا تھا آپ سے کہ میں نے کہا لوگ بھی سن رہے ہیں، آپ کے ظاہر معلومات میں اضافہ ہوگا سب لوگوں کی، آپ جو بتائیں گی کہ دنیا میں کہیں ہوتا ہے کہ سیٹ کا فیصلہ ٹاس پہ کیا گیا ہو؟ تو یہ جس نے یہ قانون بتایا، قانون میں نہیں ہے محترمہ، پھر آپ قانون کی بات کر رہی ہیں۔ چلیں نیکسٹ شو میں انشاءاللہ قانون پہ جو ہے نا ایک لائر بھی ساتھ بٹھائیں گے، وہ آپ بھی لے کر آئیے گا تاکہ اس میں بات ہو سکے۔ بہت شکریہ صوبیہ شاہی صاحبہ، آپ کا بہت شکریہ۔ اور جس قانون کے تحت دی گئی ہیں، ظاہر جس طرح دی گئی ہیں سب جانتے ہیں، لیکن بہرحال لائر سے اگر رجوع کیجیے گا تو شاید آپ کی تشفی سے اس کا جواب مل سکے۔ یہ تھا ناظرین آج کا پروگرام، لیکن بات پھر وہی ہے کہ خاص طور پر جہاں سے ہم نے پروگرام کا آغاز کیا، سہیل آفریدی کو آج وہ کہتے ہیں جی ملنے نہیں دیا گیا، یقین دلاتا ہوں کہ میں عوام کو مایوس نہیں کروں گا، لیکن اچھی بات یہ ہے کہ آئین اور قانون کی وہ بات کر رہے ہیں، اور انہوں نے کہا کہ ہم نے آئین اور قانون میں رہ کر بانی پی ٹی آئی کو رہا کرانا ہے۔ اور دوسری خبر، جو افغان طالبان نے بھارت کی شہر پر حملہ کیا، پاک فوج نے بھرپور اور منہ توڑ جواب دیا، وزیر اعظم صاحب نے فرمایا، اور آج ان کی بڑی اہم ملاقات بھی ہوئی بلاول بھٹو زرداری صاحب سے، اور جو آپسی اختلافات ہیں اس پہ ختم کرنے کی یقین دہانیاں بھی کرائیں۔ آج تک اتنا ہی، اگر پروگرام تک کے لیے ہمیں دی اجازت، مولانا کے بعد۔